السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ یہ واقعہ آپ جو میں ذکر کرتا آیا ہوں نا، جو آپ لوگوں نے فرمائش کی ہے داستان ایمان فروشوں کی، ٹھیک ہے، یہ آخرکار ہے کیا؟ جو اس وقت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک سیریل ترکی ڈرامہ چل رہا ہے جس کو ہم اور آپ ارطغرل غازی کے نام سے جان رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے. لیکن حقیقت بتا رہا ہوں دوستو، داستان ایمان فروشوں کی یہ سننے کے بعد یہ کون ہے آخرکار میں بتاؤں، سمجھے؟ یہ کس کا ذکر ہے، کس کی حقیقت ہے یہ کہانی اور یہ بیان، یہ واقعہ؟ تو میں آپ کو بتاؤں، سلطان صلاح الدین ایوبی، بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی. حقیقت میں بتا رہا ہوں قوم کے، میں یہ واقعہ قوم کے اس بیٹے کے نام کرنا چاہتا ہوں جسے صلاح الدین ایوبی بننا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. ارطغرل غازی جو سیریل آپ ترکی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آپ سب بھول جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ داستان ایمان فروشوں کی واقعی میں بہت دلچسپ واقعہ ہے. حقیقت میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ لوگوں سے میں نے ذکر کیا تھا اور میں بس اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں. یہاں سے انشاءاللہ تعالی روزانہ آپ کو 7:30 بجے شام کو داستان ایمان فروشوں کی واقعہ آپ کو روزانہ ایک ایپیسوڈ آپ کو ملے گا، اور صبح میں سیرت مصطفیٰ انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے کو آپ کو ملے گا. آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. اس سے پہلے تھوڑی سی میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، اگر آپ میرے چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کر دینا، اور یہ نہیں کہوں گا کہ لائک کرنا ہے مت کرنا، لیکن اس کو شیئر ضرور کرنا. جیسے کہ ارطغرل غازی کو لوگ بہت ہی جد و جہد کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اگر ایک بار سن لیا انشاءاللہ تعالی تو آپ مانیں گے نہیں، بالکل ہی زیادہ سے زیادہ اس واقعے کو انشاءاللہ سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو میں آئیے شروع کرتا ہوں یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب زکوئی سلطان ایوبی کے خیمے میں گئی، یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے واقعہ، ٹھیک ہے. سنیں انشاءاللہ. تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو. یہ الفاظ اپریل 7511 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ صالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے. یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے لکھے تھے. ان دونوں نے صلیبیوں کو در پردہ مدد اور زر و جواہرات کا لالچ دے کر صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی. یعنی کہ صلیبی آپ جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ارطغرل غازی میں صلیبیوں کا ذکر ہے. انشاءاللہ پورا واقعہ وہی ہے، لیکن آپ سنیں گے نا تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. سنیں انشاءاللہ. ہاں، شکست دینے کی سازش کی تھی. صلیبی یہی چاہتے تھے. انہوں نے حملہ کیا. توالہ صالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی. صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی. امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا. اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین جوان رقاصائیں، گانے والیاں، سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے. صلاح الدین سلطان ایوبی نے پرندوں، ناچنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا. آگے بڑھتے ہیں، آگے سنیں انشاءاللہ تعالی. تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے. تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کروا دیا ہوتا. تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے. اب ایک اور کوشش کر دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ. اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا. میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی خود دیکھ لو. شاہ فرینگ اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شبہ اور مدد دی تھی. اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفائے ہستی سے مٹ جائے. کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اسلام کو پوری کوشش مٹانے کی گئی ہے. لیکن انشاءاللہ آپ سنیں، آگے ملاحظہ فرمائیں. تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے. ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے
مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہوئے میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ صلاح الدین ایوبی، یہ لکھا تھا صلاح الدین ایوبی نے۔ آگے کیا ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک یورپی مورخین لین پول لکھتا ہے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، وہ رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنے خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دیں۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے حسن بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایسا معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا، اللہ اکبر۔ اس پر تیسرانہ یعنی کہ 3 بار قاتلانہ حملہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ہو چکا ہے۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سازشی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینہ سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ ہے کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، پنہا ٹزم اور جرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے، یعنی کہ جو قتل کرنے کا طریقہ ہوتا تھا نا، بالکل خفیہ طریقے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ آگے سنتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، ناظرین اکرام ملاحظہ کریں۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک مرد مجاہد تھا، ایک مرد مجاہد ہے۔ ایک اللہ جس کی حفاظت کرے، اس کو کون مٹا سکتا ہے، اس کو کون ایذا دے سکتا ہے، کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہ شراب سے، وہ ان دونوں چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے، لیکن اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے،
انہوں نے انتقام کی اور ایک زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر اسد الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت اونودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اب اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا تو ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے ان کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگا دی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کے پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی ضرور سر سے اتر گئی تھی۔ آگے ملاحظہ فرمائیں دوستو، صلاح الدین ایوبی یعنی کہ صلاح الدین ایوبی کو پھر وار کیا جاتا ہے۔ سنیں انشاءاللہ، صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھے، بجلی کی طرح آپ اڑ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈ کے لباس میں تھا جسے اس نے خود باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ انہیں زندہ پکڑ لو، مگر وہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ہی ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ فوراً ہی تمام باڈی گارڈ اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے ان کا دشمن اور دوست کون ہے، اس لیے وہ اس معرکے میں شریک نہ ہو سکا۔ آگے دوستوں ملاحظہ فرمائیں، کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، چند لوگ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا 7 محافظ فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدلتی محسوس کر کے باقی بھی اندر پہنچ گئے تو ان کی دیکھا دیکھی اصل محافظ بھی اندر آ گئے اور پل بھر میں ہی انہوں نے صورتحال سمجھ لی۔ یوں صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہ رگ پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ اب صلاح الدین ایوبی نے سچ بولنے کے بدلے اسے جان بخشی کا وعدہ دے دیا تو اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کمشنر نے جسے مورخین نے کمشگین لکھا ہے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ کمشگین اسالے کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ اب دوستو یہاں سے انشاءاللہ تعالی دوسرا پارٹ جلد ہی انشاءاللہ آپ کو میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ پہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور یہ واقعہ زیادہ سے زیادہ سنیں
کیونکہ اگر حقیقت میں اس دور کا اگر کوئی بھی انسان سن لے گا کہ ہمارے اسلاف کے وجہ سے ہمارے اسلاف نے ایمان و اسلام ہم تک کیسے پہنچایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل اور دماغ دونوں تازہ ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر جو آپ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خون ابلنے لگے گا، جوش مارنے لگے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بس سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتا ہوں میں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔